کل کی صورتحال اس کو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پیرالائز ہو گیا سارا ملک، اور اگر یہ دھرنے مختلف جگہوں پہ دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن، اور یہ 2-3 دن اسٹریچ کر جاتا ہے یہ معاملہ، تو یہ تو حکومت نے پھر ان کا خود ہی ہاتھ بٹا دیا، سارا ملک پیرالائز کر کے، سارا ملک لاک ڈاؤن کر کے. آج رات کو سنا ہے کہ انٹرنیٹ بھی بند ہو جائے گا. السلام علیکم جی ڈاکٹر حسن اینڈ سجاد صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے، جیسے کہ ابھی میں آدھی بات سن سکا ہوں سجاد انور صاحب کی، کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی ایک جو پارٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، جو طاقتور کنٹرول ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے دوسرے ان ایلیمنٹس کو جو شاید احتجاج کی راہ اپنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بالکل درست بات ہے. آئی واز دا وٹنس اکاؤنٹ کہ میں نے اس وقت بھی اپنے، شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا، کالم میں بھی لکھا تھا کہ افتخار چودھری جو دجال ہے، اس کی بیسیکلی کمپین آئی ایس آئی کی پوری پلان کردہ یہ ساری کمپین ہے، اور جتنی پیسہ لگ رہا ہے سارا کچھ یہ پورا پلان کر کے لگ رہا ہے. اس میں سول سوسائٹی، اس میں ڈاکٹرز، اس میں طلباء، اس میں اساتذہ، اس میں صحافی، اس میں نیم دیم وکلاء تنظیم سو کالڈ، ٹھیک ہے، یہ تمام لوگ جو تھے وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیسے آ گئے؟ صبح سویرے ہمارے دفتر کے سامنے اکٹھے ہو کر دعائے خیر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سارا دن جو ہے وہ نعرے بازی. عمران خان بھی اس میں شامل تھا. تو یہ سارا کچھ پلان موو تھی، اور آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیانی جو ہے ہی واز ڈاجنگ ہز باس، اور اس کے بعد وہ کانٹیکٹ میں بھی تھا، اس میں مختلف لوگ تھے، اور سیر فہرست تو تھے پیپلز پارٹی کے اس وقت کے اعتزاز احسن. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور بات کہوں گا کہ یہ جو انڈیجنس موومنٹ ہے، میں یہ نہیں کہ میں عمران خان کو، اس کا میں نے 3.5 سال کا دیکھا ہے عرصہ، اتنا بدترین شاید پاکستان کے ساتھ، ملک کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا جس طرح سے بچوں کی طرح چلایا گیا اس ملک کو، اور جس طرح کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بونے تھے جن کو وزارتیں مل گئیں، اور جو کچھ انہیں حشر کیا اس ملک کا. اور پھر ایک سائڈ پہ جو ہے وہ مسٹر باجوہ، اور دوسری سائڈ پہ جنرل فیض، اور درمیان میں ہمارے لیڈر جو تھے وہ خوش پھرتے ہوتے تھے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے نا اب وہ تبدیل ہو چکا ہے، جو مجھے لگ رہا ہے. اور ابھی تک جو میں آپ کو شاید آج کے پروگرام میں انسائٹ بھی ضرور بتانا پسند کروں گا کہ یہاں امریکہ سے لوگ گئے ہوئے تھے. اب یہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، اور میں یہ pورے وثوق سے، اور میری چونکہ بات ہوئی ہے امریکہ سے، یہ مذاکرات کی ٹیم کے اندر ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے یہ گارنٹی اور وارنٹی دی کہ ہم انٹرنیشنل جو ہماری ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا ہے جو انٹرنیشنلی کہیں سیٹلڈ ہے، چاہے وہ انگلینڈ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، جہاں پہ بھی ہے، ہم ان کو بھی کچھ نہ کچھ ٹیکل کر لیں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی تینوں کے ساتھ وہ رابطوں میں تھے، اور انہوں نے جو لمبی میٹنگز ہوئیں 2-2 گھنٹے کی، 3-3 گھنٹے کی، اس میں جو آفرز ہوئیں 4 شرائط ایک طرف سے تھیں، 4 شرائط دوسری طرف سے تھیں. اور یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، چونکہ بہت ساری چیزوں کو ڈینائی بھی کیا جا چکا. لیکن میں چونکہ یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، اور آئی اوور ہرڈ the guy who was in uniform، وہ جو ان سے بات کر رہا تھا، اور وہ کہتا کہ that's it، اب کوئی مزید بات نہیں ہوگی. یہ I heard myself to be honest. یہ کون لوگ تھے؟ یہ گورا لوگ تھے کہ ہمارا اپنے لوگ تھے؟ دیسی سر، دیسی، لیکن روکڑے والا لوگ تھا، روکڑے والا. تو یہ میں نے خود تر سنا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ نہیں یار یہ نہیں مانتا، نہ مانتا، لیکن یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز پلیٹ میں ڈال کے دے اس کو. اور وہ جو 24 سے کہہ رہا ہے پہلے مجھے رہا کر دیں. اور یہ خان صاحب جو ہیں، جو کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے ان 2 گھنٹوں کی 2 میٹنگز میں، میں حیران ہوتا ہوں کہ خان صاحب تو اس بات پہ بالکل قائل ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی جان بھی دے دیں گے، لیکن وہ جائیں گے نہیں یہاں سے. یہ بڑی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، اور سجاد صاحب چونکہ ہمارے پرانے میرے کولیگ بھی رہے ہیں جب میں نے جوائن کیا تھا جنگ گروپ کو، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو دور ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈیولپمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے نو کیا. آپ کو پتا ہے سعودیانس were also very anxious، وہ they came over here اور انہوں نے بات چیت بھی کی. یہ اب بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اسی طرح سے جو فورن انفلوئنس ہے اب تو باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی بھٹی صاححب، کچھ بھی نہیں ڈھکا چھپا رہ گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی جو صورتحال آپ نے سوال کیا مجھ سے، مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو، ملک تو آپ نے بند کر دیا نا خود سے. یہ کبھی ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر سے آپ اس طرف نہ ہوں، اگر چلیں اپوزیشن کی طرف، لیکن آپ گورنمنٹ میں ہوں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ
اور تمام صوبائی حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کا اپنا وزیر داخلہ ہو، باقی ساری چیزیں، آپ کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے چیزوں کو؟ آپ کیوں حکومتی مشینری کو ان اے وے کہ جہاں پہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو؟ کیا مطلب ہے یار؟ آپ نے تو سب کو تنگ کر دیا. اچھا پھر نعرہ کیا لگا رہے ہیں کہ وہ تو جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو اندر بیٹھا ہوا اس نے سارا کچھ کیا ہے. ارے بھائی جمہوریت کے اندر، میں یہاں پہ تھا امریکہ میں جب یہ غزہ والا سچویشن ہوئی، اسٹوڈنٹس نے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے ہیں. وہاں پہ تو کوئی چارج نہیں ہوا، وہاں پہ تو کوئی سڑکیں نہیں بند کی گئی. شہروں کے اندر مظاہرے ہوئے، جیوز نے مظاہرے کیے نیو یارک کے اندر اور دیگر مختلف اسٹیٹس. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسٹیٹ نے اپنے آپ کو ہتھے سے اکھڑ گئی اور انہوں نے جناب ٹینک چڑھا دی ان کے اوپر، ان کو ہر چیز ان کی بند کر دی؟ دیکھیں ہم تو ہم ایک بات طے کر لیں کہ یہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک ڈکٹوریل اسٹیٹ ہے جہاں پہ جس کی طاقت ہوگی، جب طاقت ہوگی، آپ اللہ کا نام لے کے اور جھوٹ ملائن کر کے اور اسلام کا نام بیچ میں ڈال کے اور پتہ مغلوبہ بنا کر آپ اس کو چڑھ دوڑیں گے. تو یہ ایسے تو نہیں چلے گا صاحب. یہ سارے مذہبی اور باتیں اور یہ فلانی باتیں، سیکیورٹی کی باتیں گھس پٹ گئیں.